اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام پکار. ہم اپنے آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں ہمارے انتہائی معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب. آپ عرصہ 4 دہائیوں سے ملک کے مختلف جامعات میں درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. جزاک اللہ. ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال ہمیں دمام سعودیہ سے موصول ہوا ہے. افشا نصیر صاحبہ ہیں، وہ ہم سے کہتی ہیں کہ السلام علیکم پروفیسر صاحب. زندگی میں ہونے والے حادثات و واقعات نے اس قدر ذہنی طور پر بزدل کر دیا ہے کہ ذرا سی آہٹ پر دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. حادثات کے خوف سے بچوں کو سکول اور شوہر کو کام پر بھیجنا انتہائی مشکل لگتا ہے. جب تک وہ باہر رہتے ہیں آیت الکرسی اور دوسرے ورد کرتی رہتی ہوں. دل میں وسوسوں کے طوفان اٹھتے رہتے ہیں کہ کہیں گزشتہ حادثے کی طرح پھر کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے. مہربانی فرما کر بتائیں کہ اس ڈر کو اور ان وسوسوں کو کیسے دور کروں. دل کی اس کیفیت کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عمران خان صاحب. ویلکم سر. ہماری بہن نے جو سوال پوچھا ہے یہ کم و بیش ہر دل کی پکار ہے. بے شک. ہر انسان شعوری و لاشعوری طور پر سکون چاہتا ہے. بے شک. ذہنی سکون، قلبی سکون، معاشی سکون، معاشرتی سکون، بلکہ سیاسی سکون، اخلاقی سکون. یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. بے شک. تو سکون کے لمحات جو ہیں وہ ہزاروں سال پہ بھی محیط ہوں تو فٹافٹ گزر جاتے ہیں. ایسے ہی. اور جو دکھ اور تکلیف کے لمحات، بلکہ ایک لمحہ بھی وہ صدیوں پہ محیط نظر آتا ہے. تو اللہ رب العالمین اس نے انسان کی اس فطری ضرورت کا علاج خود قرآن پاک میں بیان کیا ہے. بے شک. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے. بے شک. اور اس ذکر سے دور بھاگنے والوں کے لیے بھی دوسری بات بھی بیان کر دی. من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا. وہ لوگ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، کسی اور طرح سے وہ سکون اور اطمینان تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ نوٹ کر لیں اس بات کو کہ جس نے ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیا، ہم اس کی معیشت، اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں یا اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. اس کا عرصہ حیات تنگ ہو جاتا ہے، جسے عام طور پہ پنجابی میں کہتے ہیں حقہ پانی بند ہو جانا. تو یہ قرآن مقدس ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اس کا کوئی حکم ایسا نہیں جو حکمت سے خالی ہے. بے شک. اور کوئی اللہ کا حکم ایسا نہیں جس میں انسانوں کی خیر خواہی و بلائی نہ ہو. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق اور سچ جو تیرے رب کی طرف سے ہے، جو قرآن کی صورت میں تمہارے سامنے ہے، فلا تکونن من الممترین، لہٰذا تم کسی شک و شبہ میں مبتلا نہ ہونا. بے شک. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. بے شک. تو اس کا ترجمہ جو ہے بڑا ہمارے سادہ ایک شعر میں کیا جاتا ہے کہ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. بے شک. تو اس اعتبار سے ہماری بہن جو ہے انہوں نے فرمایا کہ ایسے حادثات زندگی میں پیش آئے ہیں کہ دل ہر وقت ڈرا رہتا ہے، خدا نہ کرے پھر کوئی ایسی آزمائش بنے. تو دیکھو، یہ جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ بے شک. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. توکل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو پسند کرتا ہوں، میں ان کا کارساز ہوں، میں ان کی دلجوئی کرنے والا ہوں. اور اگر کوئی وقتی آزمائش تکلیف آئی ہے تو خاطر جمع رکھیں، ان اللہ
بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بشری صابرین ہے بے شک کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ، ان اللہ مع الصابرین۔ بے شک تو الحمدللہ اسلامی تعلیمات اتنی واضح اور کلیئر ہیں کہ اس نے بندہ مومن کے لیے اگر زندگی میں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کو ٹھوکر بھی لگ جائے، کوئی پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، کوئی نیچے پتھر آ جائے، تو اس پہ بھی اللہ کریم اس قدر اس بندے پہ مہربان ہوتے ہیں کہ اس کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں، اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتے ہیں، سبحان اس کے 10 درجے بلند کرتے ہیں۔ تو ذرا بڑی تکلیف ہو تو یقیناً اس کا اجر و ثواب بھی بڑا ہے، بشرطے کہ انسان صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ بے شک پھر بھی یہ دل کے سکون اور اطمینان کے لیے بالخصوص جو گھریلو معاملات ہیں، دیکھو بندہ اگر 2 بچے ہیں یا 10 ہیں یا 20 ہیں، یا اپنی مانوی اولاد ہے، جس طرح تلامذہ ہوتے ہیں، شاگرد ہوتے ہیں، مریدین ہوتے ہیں، محبت نسبت والے ہوتے ہیں، تکلیف کسی کو بھی پہنچے تو درد ہوتا ہے۔ بے شک یہ اسلامی اخوت کا بھی تقاضا، انما المؤمنون اخوہ، کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے کھلی تعلیمات عطا فرمائی کہ یہ ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے تم معوذتین پڑھو۔ معوذتین کہتے ہیں 2 پناہ دینے والی صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ تو بزرگوں نے بڑی گہری تحقیق سے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہمیں تعلیم دی کہ صبح و شام جو ہے وہ معوذتین اور آیت الکرسی، بہت اس کی فضیلت ہے، بے شمار اس کے فائدے ہیں۔ سرکار کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو ہر نماز کے بعد کم از کم 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے۔ اللہ اکبر تو آیت الکرسی اور تیسرا کلمہ جس میں لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے، پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حدیث میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ وہ ہے، اس سے 70 غم اور بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ اور سب سے چھوٹی جو ہے یہ، جس کا ہماری بہن نے ذکر کیا ہے، وہم ہو جانا، غم، ایک انجانا سا خوف اور دہشت طاری رہنا، سمجھ نہ آنے کے پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ صبح و شام 11 دفعہ اول آخر درود شریف 11 دفعہ پڑھ کے اپنے آپ کو بھی دم کیا جائے، اپنی فیملی ممبرز کو بھی، بچوں کو بھی، جہاں جہاں کوئی مفادات ہیں یا جو جو آپ کے مہربان ہیں، ایون سرکار کی ساری امت کو بھی انسان حصار میں لے سکتا ہے، اس کا بھی دم کر سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے اچھے چھوٹی سی دعائیں ہیں، اگر ان کو ہم اپنے معمول میں شامل کریں تو بہت سارے ہم نہ نظر آنے والی آفتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ مثلا فرمایا کہ گھر میں جا رہے ہو تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ 3 دفعہ پڑھ لو تو انشاءاللہ جتنی دیر آپ گھر میں ہیں آپ کا وجود بھی محفوظ ہے اور باقی بھی آپ کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ گھر سے باہر نکلو پھر یہ 3 دفعہ پڑھ لو، سواری پہ بیٹھو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس کے علاوہ وہ ایک مسنون قرآن پاک کی بھی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا کھاؤ گے انشاءاللہ مطمئن رہو کہ وہ کھانا اندر جا کے ہضم پیدا نہیں کرے گا، بلڈ پریشر اور دیگر جو امراض ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا جس کا کام کا آغاز بسم اللہ شریف سے ہو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ بے شک جس دن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہو وہ دن انسان کے لیے محمود ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ جس رات کو سونے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت یا ذکر کیا جائے اللہ اس رات کو اس کے لیے امن و سلامتی کا بنا دیتا ہے۔ بے شک تو لہٰذا اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو، معاملات کو
اللہ کے سپرد کریں۔ سرکار کو یہی حکم تھا کہ کہو کہ وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں، تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے بے شک اور مہربان بھی ہے۔ تو ذکر الہی جو ہے یہ ہر مرض کی دعا ہے، یہ ہر دکھ کا مداوع ہے، اور اللہ کی رحمت اپنے دامن میں سمیٹنے کا ذریعہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں کراچی ناظم آباد سے موصول ہوا ہے۔ محمد نوید خان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں السلام علیکم سر، میں جس فرم میں کام کرتا ہوں اس میں ہمارے پہلے ایگزیکٹو باس بہت پر اخلاق اور بہت ہی نیک روح اور بندہ پرور انسان تھے۔ تمام امپلائیز کا خیال رکھنا، ان کو سلام کرنا ان کی عادت میں شامل تھا۔ ان کے جانے کے بعد جو ہمارے موجودہ باس ہیں یہ بالکل ان کے برعکس ہیں۔ بات بات پر ملازموں کو بے عزت کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، ڈانٹنا، غصے میں رہنا، لوگوں کی حق سلبی کرنا، بلا وجہ سخت گیری کرنا ان کا معمول ہے۔ اس وجہ سے وہ کمپنی کے لوگوں کو بہت کھٹکتے ہیں۔ جس کو بھی وہ اپنے دفتر میں کام کی غرض سے بلاتے ہیں وہ ان کے دفتر میں اپنی خیر منا کر جاتا ہے۔ معمولی سی بات پر کھڑے کھڑے ٹرمینیٹ کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بے روزگاری کے اس دور میں برداشت کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کو ٹالنے کے لیے کوئی دعا یا کچھ مختصر قرآنی آیات بتا دیں، شکریہ۔ میں اپنے بھائی سے یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے ایک تو بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے سونے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جستجو کی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو صاحب ذکر جو ہیں ان سے جا کے سوال کرو، ان سے رہنمائی حاصل کرو، بے شک تو ان کی رہنمائی جو ہے وہ یقیناً تمہارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگی۔ وہ اللہ رسول کے بتائے ہوئے حکم و تعلیمات کے مطابق جو ہے، تو ہم بھی الحمدللہ ساری زندگی نوکریاں کی ہیں، آپ بھی جابین ہیں، اور ریٹائرمنٹ بھی ہوئی، ہر قسم کے افسر ہوتے ہیں بے شک اور ہر قسم کے ایڈمنسٹریشن سے واسطہ پڑتا ہے۔ کولیگز بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ پانچوں انگلی ایک جیسی نہیں بالکل ہے۔ سر۔ اچھا، اللہ کریم نے ہر انسان کا مزاج، طبیعت، سوچ، انداز کم و بیش کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ بے شک ایک ہی گھر میں رہنے والے جو بچے ہیں، ایک ہی ماں کی آغوش میں پلنے والے، ان کی طبیعت مزاج نہیں ملتے، لہٰذا انسان کو اس سلسلے میں اپنا ایک رویہ ایسا معتدل رکھنا چاہیے، جس طرح سرکار نے فرمایا کہ خیر الامور اوساطھا، بے شک بہتر کام وہ ہیں جو میانہ روی پہ میانہ مبنی ہوتے ہیں۔ تو دفتروں میں ہم نوکری کے لیے، ملازمت کے لیے کچھ وقت کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں بہت زیادہ جو ہے وہ دانش مندی اور حکمت عملی کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض وہاں اپنے گھریلو مسائل ڈسکس کرتے رہتے ہیں، غیر ضروری سیاسی بحثیں کرتے رہتے ہیں، بے شک اپنی سیاسی وابستگیوں کی بنا پر وہ دفتر اور اس ادارے کے اندر بھی ایک رفٹ سی پیدا ہو جاتی ہے، کھینچا تانی لگی رہتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بہت زیادہ گریز کرنا چاہیے۔ اور بھی کئی علتیں ہوتی ہیں لوگوں کو دفتروں کے اندر آ کر بھی، جہاں ان کا روزی روٹی کا سارا نظام چلنا ہوتا ہے، تو وہ اپنے لیے دوسروں کے لیے اذیت اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ جس طرح غیبت بازی، یہ ایک معاشرتی بیماری بھی ہے اور ایک گناہ بھی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ کیا کوئی پسند کا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، اللہ، تو تمہیں یقیناً یہ برا لگے گا، لہٰذا ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو، جاسوسی نہ کیا کرو، سازشیں شرارتیں نہ کیا کرو۔ سرکار نے فرمایا کہ کسی انسان کے بد نصیب ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو گھٹیا سمجھتا ہے، اس کے گریڈ کی وجہ سے، اس کے عہدے کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، یا کوئی ایسا جسمانی عارضہ ہے اس بنا پہ۔ اس بات سے بھی منع کیا کہ تم دوسروں کے عیب نہ ڈھونڈو، اور کسی دوسرے کو کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور کوئی ان کے ایسی جسمانی عضو کی طرف اشارہ کر کے یا برا نام رکھ کے، تو یہ وہ
اسلامی اخلاقی تعلیمات ہیں جو انسان کے کردار کو بلند و بالا کرتی نکھارتی ہیں، ہیں، بے شک۔ اور ایسا انسان کسی بھی ماحول میں رہے، کسی دفتر میں رہے، کسی اسکول کالج ادارے میں ہو، تو وہ دوسروں کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے بے کہ شک، وہ نہ غیبت بازیاں کرتا ہے، نہ وہ لیگ پولنگ کرتا ہے، نہ وہ دفتری سازشوں کا شکار ہوتا ہے۔ یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ بعض افسران ایسے ہوتے ہیں جو چاپلوس پسند ہوتے ہیں، اور چاپلوسی اور فلیٹنگ کو وہ پسند کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں شریعت نے بڑا صاف ستھرا سا ایک طریقہ بیان کیا، تم اپنا اخلاق کردار ایسا پاکیزہ رکھو، تمہارے لیے کوئی نائب قاصد ہے یا کوئی ڈائریکٹر ہے یا ایون کوئی پرائم منسٹر ہے، تو تمہارا رویہ ایسا خوبصورت، تم انسانیت کی قدر بے کرو۔ شک، وہ عہدہ اقتدار تو بعد میں، پہلے انسان تو بنے انسان۔ بے شک، دیکھو سرکار نے کتنا سادہ سا فرمایا، افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو رواج دو۔ سبحان اللہ، تو سلام کرنا، کثرت سے سلام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں 6 چیزوں کا ذکر کیا۔ ظاہر جو کولیگز ہیں وہ بھی ہمارے ہمسائے ہیں، اور ہمسایوں کے حقوق بہت زیادہ ہوتے بے ہیں۔ شک، تو ایک تو فرمایا کہ سلام کرو، اگر تمہیں کیا تو تم جواب دو، جواب دو، اگر کسی کو چھینک آئی ہے اس نے الحمدللہ کہا ہے، تم یرحمک اللہ کہو، سبحان اللہ، کوئی بیمار ہو گیا ہے تو تیمارداری کرو، جب کوئی تیمارداری کرنے جاتا ہے نفرتیں قدورتیں دور ہو جاتی، ختم ہو جائے، جب کسی کو السلام علیکم کہتا ہے، چلو اگر وہ کسی وجہ سے جواب نہیں بھی دیتا لیکن آپ اپنی سائڈ سیو کرتے ہیں، بے شک، تو تیمارداری کرو۔ کوئی فوت ہو گیا تو اس کے جنازے میں جاؤ، کسی نے دعوت دی ہے، اگر کوئی اس میں برائی شرعی عذر نہیں تو اس کو قبول کرو، اور 6 نمبر پر فرمایا تم ایک دوسرے کی خیر خواہی میں لگے رہو، سبحان اللہ، کیونکہ خیر خواہی جو ہے وہ موجود ہے یا موجود نہیں ہے تو وہ دلوں سے قدورتیں نفرتیں دور کرے بے گا۔ شک، تو یہ معاشرتی اخلاقی رویے ہیں، اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس نیکی کا وزن سب سے زیادہ ترازو میں ہوگا وہ ہمارا حسن اخلاق ہے۔ بے شک، تو ایک تو السلام علیکم کہنے کی عادت ڈالنا، فرمایا چھوٹا ہو بڑا ہو اپنا ہو بیگانہ ہو، بلکہ تمہارے درمیان سے ہوا بھی گزر جائے تو پھر بے شک السلام علیکم کو، یہ دعا ہے اللہ تم پہ سلامتی نازل کرے، بے شک، وہ وعلیکم السلام کہہ کے خوش دلی سے جواب دے کہ اور اللہ تم پہ بھی اپنی سلامتی جو ہے وہ نازل کرے۔ نازل اس کے علاوہ دفتروں میں رہنے کے لیے سرکار کا ایک فرمان ہے کہ الاسان یقطع اللسان، کہ احسان جو ہے وہ زبان کو کاٹ دیتا ہے۔ سبحان تو ایک ایٹیچیوڈ سا بنایا جائے کہ اللہ نے جہاں سے رزق دیا ہے، اگر وہاں کوئی 100 50 200 کی سوا خرچ ہو بھی جائے تو انسان کوئی اس سے کنگلا یا غریب نہیں ہو بے جاتا۔ شک، تو بڑا سرکار کا فرمان ہے، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت ہو اور رزق میں برکت ہو تو 2 کام کیا کرو، ایک تو کثرت سے سلام کرنے کی عادت ڈالو، اور دوسرا کھلایا پلایا کرو۔ سبحان اللہ، تو بندہ کسی وقت گھر سے کوئی شے بنا کے لے جاتا ہے، یا کوئی خوشی کا موقع ہے، کوئی اللہ نے بچے کو بیٹی کو کوئی کامیابی دی ہے، تو ہمارے ہمسائے ہیں کولیگز ہیں، سرکار نے فرمایا کہ تم کھانا اچھا بنا رہے ہو تو 1 پیالی زیادہ پانی ڈال لو، بے شک، تم سائے کو بھی بیچ دو، سبحان اللہ، تاکہ وہ دعائیں بھی آئیں، برکتیں بھی آئیں، اللہ کے نبی کی سنت، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اللہ 24,000 فرشتے اللہ ساتھ بھیجتا ہے جو اس کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور جب کوئی خوش دلی سے اس تحفے کو قبول کرتا ہے، وہ چاہے جانور کی کھری کیوں نہ ہو، ایک اس کا وہ پایا جو ہوتا ہے وہ کیوں نہ ہو، یا عام جس سے چاول کی پلیٹ کیوں نہ ہو، تو کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی وہ 24,000 فرشتے اس کی بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، تو دفاتر میں رہتے ہوئے ہمیں تھوڑا بہت کھانے پلانے، اس سے نفرت بغض عناد دور ہوتے ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ سرکار نے فرمایا کہ سورۃ یاسین، یہ بڑا آزمودہ نسخہ ہے، آپ پڑھ کے اپنے دم شم کر کے جائیں دفتر میں، اپنے ادارے میں، انشاءاللہ اس کی برکت سے سارے آپ سے پیار کریں گے، سبحان احترام اللہ، کریں گے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے بجا فرمایا، جزاک اللہ۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، ہم اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے نئے سوالات کا انتظار کریں گے۔ اگر آپ کے دل میں بھی کوئی الجھنیں ہیں اور آپ ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اسکرین پر نمایاں ہونے والے تمام لنکس پر ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب کو اور پکار کی ٹیم کو آج کے لیے دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں
پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔